بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو ہے جو صرف درد رکھنے والے دلوں پر ہی اثر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، قومی اور بین الاقوامی سکرینیں فلسطینیوں کے نوحوں سے بری ہیں۔ نشست گاہوں اور گرم حالوں میں فلسطین کے مظلوم عوام سے ہمدردی کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے کھوئے مستقبل اور بے خبر حال سے نا آشنا معصوموں کے سکرین شاٹس ٹوٹے دلوں کے ساتھ واٹس ایپ سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ 10 سالہ بچی کے ادھورے خواب دڑا دڑ شیئر کیے جا رہے ہیں، مگر اس سے آگے کیا؟ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم انسان نہ تو باقی خوشحال و آزاد دنیا سے شکوہ کناں ہیں اور نہ ہی کسی سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ہاتھوں میں پتھروں کا ہتھیار، آنکھوں میں آزادی کے خواب، جبکہ چہروں پر دنیا کے لیے طنزیہ مسکراہٹ۔ پیغام ہے کہ مزاحمت تو یوں بھی کی جا سکتی ہے، جنگ تو خالی ہاتھوں، بغیر میزائلوں، ٹینکوں اور ایٹم بمبوں کے بھی لڑی جا سکتی ہے۔ فلسطین کی فوج کے ننھے سپاہی، نوجوان لڑکیاں، بہادر لڑکے، حوصلہ مند بوڑھے اور توانا جذبوں کی حامل مائیں، بیٹیاں، عورتیں ہر روز ایک نئی کربلا کا سامنا کرتے ہیں، اور ان کے خاموش سوال 2.25 ارب مسلمانوں کے ضمیر پر تازیانے برساتے ہیں کہ ناتواں اور تنہا سہی، مگر دیکھو جنگ تو یوں بھی لڑی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، گزشتہ تقریباً 8 دہائیوں سے اب تک فلسطین اپنا حق خود ارادیت کی جد و جہد میں ہے۔ پاکستان کے ساتھ فلسطینیوں کی آرزوئیں کشمیر کی صورت جڑی ہوئی ہیں۔ فلسطینی کشمیریوں کے ذریعے پاکستان کی شاہراہ ہیں، اور اس رشتے کا آغاز خود بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا۔ محمد علی جناح ہوں یا ڈاکٹر محمد اقبال، فلسطین کے لیے پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک قومی قیادت اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے عوام کم از کم پاکستان کی طرف امید سے ضرور دیکھتے ہیں، اور اب تک پاکستان کی حکومتوں اور عوام نے ان امیدوں کو بہرحال توڑا نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اپنی رحالت سے قبل خارجہ پالیسی کی بنیاد ہی اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر رکھی۔ قائد اعظم نے ایک نہیں کئی مقامات پر فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف واضح بیانات دیے۔ 26 دسمبر سن 1938 کو مسلم لیگ کے پٹنہ میں ہونے والے اجلاس میں قائد اعظم نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ مسلمانان برصغیر اپنے عرب بھائیوں کی جد و جہد آزادی برائے خود مختار ریاست کے معاملے میں ان کی مدد سے ہرگز گریز نہ کریں گے۔ عجب معاملہ ہے کہ آج دنیا بھر کے عوام، چاہے امریکہ میں بستے ہوں یا یورپ میں، برطانیہ میں ہوں یا ہندوستان میں، فلسطین کے حق میں ہم آواز ہیں، جبکہ حکمران اسرائیل کی حمایت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ بھی ہے کہ لبرل اور ترقی پسند طبقہ سڑکوں پر ہے اور مذہبی اور قدامت پسند خاموش کیوں؟ لبرل طبقہ فلسطین کی حمایت میں جلوس نکالتے دکھائی دے، لیکن مذہب اور اسلام پر مر مٹنے کے دعوے دار کہیں ریلیوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ 57 ملکوں کی حکومتوں اور OIC نے بھی محض مذمتوں پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ 2017 میں بننے والی اسلامی فوجی اتحاد نے بھی چپ کیوں ساتھ رکھی ہے؟ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی 41 ملکوں کی یہ فوج بھی صرف صورتحال کا ابھی تک جائزہ ہی لے رہی ہے، یا یہ سوچ رہی ہے کہ امریکیوں سے خریدا جانے والا اربوں ڈالر کا سامان حرب اسرائیل کے خلاف ہی کیسے استعمال کیا جائے؟ حال ہی میں دوستی کی پینگیں اور عرب اسرائیل بائی بائی کا نعرہ لگانے والے عرب ممالک فلسطینیوں کی کس منہ سے مدد کریں؟ آخر زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تلواروں کے رقص میں صرف سر ہی نگاہ میں ہے، وہ بھی صرف کمزوروں کے ننگی ناچتی تلواریں زور آوروں کے خلاف بھلا کیسے استعمال ہوں؟ برم تیار نہیں اور حالات سازگار نہیں،
اتحادی اسلامی فوج کے سربراہ جناب رحیل شریف سے ہی استدعا ہے کہ خدا کے لیے اب تو آ جاؤ۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ روتی بلکتی ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی ننھی بچی کی پکار کوئی محمد بن سلیمان سن لیں گے یا امارات کے شہزادے اور مسلم امہ کے کرتا درتا، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں، ان بلکتے بچوں کی پکار غیر مسلم ملکوں میں بسنے والے کافروں نے ضرور سن لی ہے، جو ہر روز سڑکوں پر نکل کر بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے لیے درد دل ہونا ضروری ہے۔